ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی سینہ سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت دور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت دور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ کبھی یاسین کبھی طہٰ کبھی واللیل آیا، کبھی یاسین کبھی طہٰ کبھی واللیل آیا، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، یہ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، ایک سہارا ہے کہ ہم
ان کے ہیں، اس نسبت سے سر حشر شفاعت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. حضرات گرامی، سب سے پہلے تو جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم معذرت خواہ ہیں. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہماری مسجد توسیع کا کام شروع ہے، اس وجہ سے وہاں پہ یہ پروگرام نہیں ہو سکا، اور یہاں ان کے جو رولز ہیں اس کے مطابق اوپر کا جو بڑا ہال ہے اس میں جلسے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ پھر ہال اس کو آدھا کیا گیا. پچھلے حصے میں لیڈیز ہیں اور یہاں آگے آپ حضرات تشریف فرما ہیں. تو بہرحال یہ مجبوری ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب یہ ہمارے مہمان حضرات تشریف لائیں گے اس وقت تک اپنی مسجد کا تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہوگا، تو انشاءاللہ وہاں پہ یہ پروگرام ہوگا. ہمارے مہمان حضرات تشریف لا چکے ہیں. جناب محترم یوسف میمن صاحب
ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ حضرات ہمیشہ ان کو سنتے رہتے ہیں، اور میں نے سب سے پہلے ان کو 78 میں ملتان سنی کانفرنس میں سنا تھا. اس وقت حضرت بھی بچے تھے، میں بھی بچہ ہی تھا. تو سب سے پہلے وہاں پہ ان کو سنا تھا. قائدین اہل سنت کو سلام. ہمارے دوسرے مہمان ماشاءاللہ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا ابراہیم خوشتر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادہ لخت جگر نور نظر وہ تشریف فرما ہیں. اور دوسرے جو ہمارے مہمان انشاءاللہ بہت جلد قاری شاہد محمود اور فریدی شہباز قمر فریدی انشاءاللہ وہ بھی پہنچ رہے ہیں اسٹیج کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے. ماشاءاللہ آپ حضرات ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، کیو ٹی وی پہ جناب صاحبزادہ تسنیم احمد صابری صاحب گفتگو کا انداز اور گفتگو کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسپیشل ملکہ عطا فرمایا ہے کہ محفل جس محفل کے اندر ہوں محفل میں ایک خاص رنگ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ دیر تک آپ حضرات کے درمیان حاضر رہوں. تو میں آپ حضرات کے نعرے کی گونج میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹیج کی ذمہ داریاں وہ سنبھالیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر سی میری کہانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. رات محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے. در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، اور اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب. اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب. دل میں وہ خواہشات کے ڈیرے نہیں رہے، اور ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی. ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی. تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے، تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے. اور یہ حاصل کلام امجد اسلام امجد
غزل کے شاعر ہیں یہ نعت دیکھیں کیسی لکھی ہے. آپ سب کو اس شعر کا لطف آئے گا کہ کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی. کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی. راتیں نہیں رہیں وہ سویرے نہیں رہے. راتیں نہیں رہیں وہ سویرے نہیں رہے. اور محفل میں ان کے آتے ہی ایسا لگا مجھے. محفل میں ان کے آتے ہی ایسا لگا مجھے چاروں طرف تھے غم کے جو گھیرے نہیں رہے. میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے. در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے. اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا. بہت خوشی ہے آج جس طرح حضرت فرما رہے تھے جگہ کی کمی کے باعث الحمدللہ احباب کی تعداد کافی ہے. خواتین بھی امید ہے کافی تعداد میں ہوں گی. اور اس دعا کے ساتھ میں محفل کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جب اگلے سال یا اگلی بار ہم سب کی حاضری ہو تو آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل یہاں جامع مسجد غوثیہ میں ہی ہو اور بڑی آن بڑی بان بڑی شان کے ساتھ ہو, بڑے وقار کے ساتھ ہو. میں پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. یو کے میں بھی ہم نے دیکھا بغیر کسی سرکاری فنڈ کے ایسی عالیشان مساجد کی تعمیر. یہ ہمارے وہ لوگ جو اسے بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں. مسجد اللہ کا گھر دوسرا گھر ہے ہمارا کہ جہاں ہم سکون محسوس کریں. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ مسجد آپ کے گھروں سے زیادہ بہتر ہو, امام آپ سے زیادہ بہتر ہو. یہ میری دعا ہے کہ جس مسجد کو کا آغاز کیا گیا اور اس کا نام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رکھا گیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے بہت جلد تکمیل اور پھر تزئین کے مراحل سے گزارتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے, اور انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم محفل ہو تو وہیں پر ہو. قاسم بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کو بہت مبارکباد. راٹرڈم میں رہنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیا ہوا کہ اگر یہ محفل حضور غوث اعظم کی مسجد میں نہیں ہو پائی کسی بھی وجہ سے, یہ حضور غوث اعظم کی نسبت جس مسجد کو حاصل ہے اس مسجد میں اگر یہ نہیں بھی ہو پائی ہے تو میں آج بڑے منفرد انداز میں اپنے ایوان نعت کا آغاز حضور غوث اعظم کی منقبت سے کر رہا ہوں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ محفل نعت کا آغاز حضور غوث اعظم کے ذکر سے, اس لیے کہ یہ محفل غوثیہ مسجد میں ہونی تھی. اور میری بھی خدا کی قسم یہ خواہش ہے کہ غوثیہ مسجد میں ہی ہوتی, اس لیے کہ کیا آپ اسے عام بات سمجھتے ہیں کہ مسجد کا نام کوئی بھی رکھ دیا جائے؟ خدا کی قسم جس کا نام غوثیہ رکھا جائے اس مسجد میں آنے والے پر غوث اعظم کا سایہ ضرور ہوگا, ضرور سایہ ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس مسجد کو نسبت حضور غوث اعظم سے ہو وہاں آنے والوں پر غوث اعظم کا سایہ نہ ہو. اور یہ بات ایک چشتی صابری کہہ رہا ہے. آپ نہیں سمجھے.
یہ مولانا روم کی مسجد ہے، ہمارے لیے بڑی معتبر ہے، بڑی یہ اللہ کا گھر ہے، اور ترکوں نے بڑی خوبصورت محافل بنائی، مساجد بنائی ہیں، اور اس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو آپ سب سے پہلے مسجد حرام کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب وہاں لوگ قابض ہیں، اس سے پہلے تو ترکوں نے بنائی تھی، اور آج بھی وہ ڈیل موجود ہے۔ مسجد نبوی میں آج بھی ترکوں کے آثار موجود ہیں، یہ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس مسجد کی تکمیل جو تکمیل کے مراحل سے ہے اور تزئین کے مراحل سے ہے، بہرحال اس کا مکمل ہونا اور تزئین و آرائش ہو جانا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی زیادہ خوشی کا باعث ہوگا۔ میں ہمارے حضرت مولانا، ہمارے قائد حضرت مولانا مسعود اظہر خوشتر صاحب، سنی رضوی سوسائٹی کے تمام وہ عہدیداران و اراکین جن کی دعوت پر ہم پاکستان سے آئے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آنے والے تمام مہمانوں کو۔ اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو غوث اعظم کا غلام بیٹھا ہے، کون ہے جو حضور غوث اعظم کا غلام ہے، اور میں آغاز تکبیر، ارے رسالت، علماء اہل سنت، علامہ صاحب تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس میں منتظر ہوں آپ کی توجہ ہو جائے۔ ہمارے صاحبزادہ سعد خوشتر صاحب ماریشس سے یہ بھی تشریف لائے، حضرت مولانا مسعود اظہر خوشتر صاحب جگر گوشہ علامہ و مولانا محمد ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ ماریشس سے اس محفل کی صدارت کے لیے سنی رضوی سوسائٹی کی دعوت پر تشریف لائے۔ صلاح خانوں میں آپ واقف ہیں، الحاج محمد یوسف میمن صاحب، قاری شاہ محمود صاحب اور الحاج شہباز قمر فریدی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں وہ بھی محفل میں رونق افروز ہوں گے۔ میں بس منتظر ہوں کہ آپ کی توجہ ہو تو میں غوث اعظم کی منقبت سے محفل کا آغاز کروں۔ کیوں کروں؟ اس لیے کہ ہمارا نبی پاک تک پہنچنے کا یہ وسیلہ بن جائے، حضور غوث اعظم کی ہستی ہے، وسیلہ بن جائے۔ اور یہ بات غوث اعظم کی منقبت، یہ توجہ رہے، غوث اعظم کی منقبت ایک چشتی صابری پڑھ رہا ہے۔ آپ سمجھ جاتے نا اگر اس بات کو اور اس بات کی گہرائی کو تو اتنی بلند سبحان اللہ ہوتی کہ مسجد گونج جاتی۔ اگر آپ یا سمجھ گئے ہیں، بولنا نہیں چاہ رہے، میں نے تو بول دیا، آپ سبحان اللہ نہیں بول رہے، میں نے تو کہہ دیا ہے کہ حضور غوث اعظم کی منقبت ایک چشتی صابری پڑھ رہا ہے۔ اور صاحب خدا کی قسم یہ چشتی صابری غوث اعظم کی منقبت اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یہ چشتی صابری اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس وقت تک کوئی چشتی نہیں ہو سکتا جب تک حضور غوث اعظم کے در کا کتا نہیں ہو جاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ یہ غوث اعظم کے در کی بات کر رہا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون غوث اعظم کا غلام اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ کی صدائیں کس طرح سے وہ بلند کرتا ہے۔ ایک مشورہ، ایک بے بس کون ہے جو آج پریشان نہیں ہے؟ ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی بات سے پریشان ہے، کوئی گھر بار سے، کوئی بچوں سے، کوئی روزی روزگار سے، کوئی بیماری سے، کوئی دوری سے، فرقت سے، ہجر سے، کوئی وصال سے بھی پریشان ہے۔ بہرحال پریشانی ہر انداز کی ہے، سب کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہے۔ وہ پریشان
ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اسے کوئی آواز آئی ہے، کسی مشورہ دینے والے نے کوئی مشورہ دیا ہے، ایک عالم دین ہے جن کا یہ کلام ہے، جس تک پہنچے گا وہ سبحان اللہ کہے گا، اس لیے کہ میں عادی نہیں ہوں خاموشی کا، میں تو آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو اس یقین سے پڑھتا رہوں گا کہ میرا پڑھنا ہو سکتا ہے قبولیت کے قابل نہ بھی ہو، آپ کی سبحان اللہ کے ساتھ جڑ کر میرا پڑھنا بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ظلمت شب میں اچانک دل تیرا چمکا، گویا وادی طوا میں کوئی شعلہ چمکا، یا شب تار میں جیسے ید بیضا چمکا، یعنی سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ چمکا، آئی آواز کہ تو اتنا پریشان کیوں ہے، آئی آواز کہ تو اتنا پریشان کیوں ہے، اتنا افسردہ و رنجیدہ و حیران کیوں ہے، پریشان ہے، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، ایک ہستی ہے اگر اس سے تو فریاد کرے، ایک ہستی ہے اگر اس سے تو فریاد کرے، اس سے گر شکوائے بے رحمی سیاد کرے، وہ ابھی تجھ کو غم دہر سے آزاد کرے، دل ناشاد کو تیرے وہ ابھی شاد کرے، کیا بڑی بات ہے اس کو غم ہستی کا علاج، وہ تو کر دیتا ہے ڈوبی ہوئی کشتی کا علاج، وہ تو کر دیتا ہے ڈوبی ہوئی کشتی کا علاج۔ اشارہ ہے، اور یہ اشارہ جو غوث اعظم کے در کے غلام ہے نا وہ سمجھتے رہیں گے۔ راجہ صاحب نہیں سمجھے، کچھ لوگ وہ بندہ جس کو مشورہ دیا جا رہا تھا وہ نہیں سمجھا، تو اس نے ذکر اور کھول دیا کہ میں تجھے کس کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاں وہی غوث کہ ہر غوث ہے شیدا جس کا، ہاں وہی غوث کہ ہر غوث ہے شیدا جس کا، پرتو نور ازل ہے رخ زیبا جس کا، اولیاء چومتے ہیں نقش کف پا جس کا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا جس کا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا جس کا، جس کے قدموں کے نشان گردن افراد پہ ہیں، دوش اقطاب پہ ابدال پہ اوتاد پہ ہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھا اور کھولتا ہوں، یعنی وہ غوث جہاں حضرت عبد القادر، یعنی وہ غوث جہاں حضرت عبد القادر، بے نشانوں کا نشان حضرت عبد القادر، قطب اقطاب جہاں حضرت عبد القادر، قبلہ و کعبہ جہاں حضرت عبد القادر، چل انہی کے در دولت پہ لیے چلتے ہیں، تجھے باب اجابت پہ لیے چلتے ہیں۔ باب اجابت وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، باب اجابت وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، التجائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب تو در غوث پر پہنچ گیا ہے، یہ آخری ٹکڑا ہے، اور بڑے دل سے، اور خدا کی قسم یہ میرا تجربہ رہا ہے، کبھی مشکل کوئی پریشانی ہو تو میں یہ شعر پڑھوں، حضور غوث اعظم مدد کے لیے ضرور تشریف لاتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، جس کا یقین ہے وہ محبت سے پڑھے گا کہ تو بھی گر چاہتا ہے، اب باب اجابت پر آ گیا نا، تو بھی گر چاہتا ہے غم کا مداوا یوں کر، تو بھی گر چاہتا ہے غم کا مداوا یوں کر، دل بیمار کو ایک آن میں اچھا یوں کر، ایک جملے میں علاج غم فردا یوں کر، آ در غوث پہ اور عرض تمنا یوں کر،
غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد غوث اعظم سب پڑھ لیجئے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ایک مرتبہ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ یہ شعر پڑھیے اور کوئی پریشانی ہے تو وہ دل میں رکھیے میرا تجربہ ہے کہ اگر کوئی پریشان محفل میں آیا ہے اور اس نے غوث اعظم کو اس طرح پکارا ہے تو اس کی مشکل پھر مشکل نہیں رہی ہے وہ حل ہو گئی ہے کہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد اللہ رب العزت حضور غوث اعظم کے صدقے سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جتنے یہاں آئے ہیں کوئی پریشانی لے کر آیا ہے تو وہ پریشانی ختم ہو جائے کوئی بیمار آیا ہے بیمار نہ جائے شفائیں لے کر جائے صحت مند ہو کر جائے میرے ایوان کے پہلے شناخہ عالمی شہرت یافتہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن میں آج حفظ مراتب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ایوان سے پہلے ہی عالمی شہرت یافتہ شناخہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن خوش آواز خوش انداز منفرد لب و لہجے کے شناخہ جن کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رنگ اپنا دکھایا گلی گلی مجھے تو نے پھرایا گلی گلی تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی الحاج محمد یوسف میمن نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت گرامی جامع مسجد غوثیہ جو کہ سورہ ہے زیر تعمیر ہے امید ہے انشاءاللہ آئندہ جب بھی آنا ہوا تو اس میں وسیع اور حدیث مسجد کے حال میں حاضری ہوگی کیونکہ اب اس سینٹر میں جگہ کی ذرا تنگی ہے دوستوں نے آپ نے کہا بھی بہر جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے بھائی شہباز قمر فریدی اور قاری صاحب محمود تشریف لا چکے ہیں میں اب اپنی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ فرمائشیں دوستوں نے کی ہوئی ہیں بہرحال اللہ کے محبوب ہماری مراد کی اس حاضری کو قبول فرمائے صاحب وصاحب اللہ نے ذکر کیا کہ پیروں کے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے موسوم اس محفل میں ہماری مراد کی حاضری ہے تو آخر میں بھی سرکار غوث پاک کی منقبت پڑھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میری منقبت کی فرمائش کسی نے نہیں کی لیکن میری خواہش ہے کہ حضور غوث پاک کی منقبت اور سب سے پہلے سرکار کے میلاد سے متعلق چند اشعار اور حمد باری تعالیٰ کے لیے مجھے کہا گیا اس کے اشعار پڑھ رہا ہوں آپ تمام حضرات حصول برکت کے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے حمد باری تعالیٰ کے اشعار ذکر کے ضمن میں کل بھی مجھے حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے آج کا وعدہ کیا ہاتھ پیش کر رہا ہوں شاید اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہا
کہ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، بڑائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز، لگان جیسے زمین کا کسان دیتا ہے۔ الحمدللہ میری سعادت ہے کہ میں نے انتہائی کرم فرما حضرت علامہ مولانا محمد حنیف نقشبندی صاحب بہت پرانی میری بیازمندی ہے، الحمدللہ بہت پرانی بیازمندی ہے۔ اس سے پہلے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت نے 78 میں 78 میں ظاہر ہے اس وقت میں تو بہت ہی چھوٹا تھا، تو حضرت تو اس وقت جوان تھے، اور الحمدللہ اب حضرت ادھر ہو چکے ہیں اور میں جوان ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ حمد کے لیے مجھے کہا گیا ہے، یہ حمد باری تعالیٰ آج کافی دنوں کے بعد مجھے پڑھنے کے لیے حکم موصول ہوا ہے، شاید اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اور مصرع مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلبل طوطی پروانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا ہے دیوانہ، چکور کا جانا لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ شاعر نے اس ذکر کے لیے کہا کہ کیوں خوف کسی سے کھاتا ہے، مشکل میں کیوں گھبراتا ہے، کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ
ذکر کے لیے اس ذکر کے لیے پنجابی شاعر پنجابی شاعر پنجابی شاعر میں ابھی اشعار میں نے کچھ رہتے ہوئے ہیں اپنے نعتوں سے سن کے کچھ اشعار میں نے رہتے ہوئے ہیں تو رہتے ہوئے شعروں میں ایک شعر ہے کہتا ہے شاعر اس ذکر کے لیے کہ جس پڑھیا اس کلمے نوں جس پڑھیا او تر جاوے گا جس پڑھیا او تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے مرن ویلے کم جس پڑھیا او تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا ایک قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا جہاں دیکھا ظاہر اور پنہا دیکھا اس کو عین عیاں دیکھا لا الہ لا الہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا کہاں کہاں دیکھا میں نے اپنے مالک کا جلوہ شاعر کہتا ہے کہ کس کس رنگ میں دیکھا کس کس رنگ میں اپنے مالک کا جلوہ دیکھا کہا کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ جس مناسبت سے مجھے حکم دیا گیا شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی کہا کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ غنچے میں اور خار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں کوثر میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیا میں دربار میں اللہ عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ سوچوں کے انبار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ قرآن کے انوار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ کوچہ و بازار میں اللہ مدنی کے دربار میں اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم موصول ہوا کہ اس کلام سے آغاز کرنا ہے تو میں ناصر کی لکھا گیا چونکہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے وقت کی مناسبت سے پڑھنا ہے تو اس کلام سے میں آغاز کر رہا ہوں شاعر نسبت
ہماری اور آپ کی نسبت کی بات کرتا ہے. اس نے کہا کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، 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 سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہمارا کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں. مقصد اور منشا اتنی بڑی محفل کو سجانے کا کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی ہے کہ بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، 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 سب انہی کا ہے، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، ان پہ جو وعدہ ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی، ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی. میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں، اور ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں. اور پانچواں شعر ہر کلام میں پانچواں شعر ہوتا ہے حضور کے گھر والوں کی. یہاں پانچواں شعر پنجتن پاک کی نسبت سے اس طرح لکھا ہے. استاد خالد محمود کہتے ہیں کہ جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی
اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہمارا کچھ نہیں، تن من والا جس نے یہ فرمائش ہے بچوں کو کل میں پیش نہ کر سکا تھا، آج مجھے موقع ملتا ہے شاہ نے اس طرح نبی پاک کی نعت لکھی، کہا تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، ہر دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، ہوگی طلب دیرینہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، ہوگی طلب دیرینہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی کا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ چار شعر میرے پڑھے، تین شعر میرے پڑھے، اور اب پڑھ رہا ہوں چوتھا شعر۔ پانچواں شعر تو ہوتا ہے نا حضور کے گھر والوں کے لیے، یہاں چوتھا شعر آیا۔ چوتھا شعر اب مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید نے میرے لیے لکھا، میرے لیے لکھا، جو لکھا اس نے اپنے لیے، میں یہ سمجھا کہ اس نے میرے لیے لکھا۔ چوتھا شعر کہتا ہے کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا۔
منگتا کملی والے کا آلِ نبی پانچ آلِ نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے آلِ نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا اعلیٰ کتنا بالا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا والے کا ہے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ اسی خیال کو پنجابی شاعر نے یوں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس کلام کے لیے کسی نے فرمائش نہیں کی، میں اپنے تئیں پڑھا. پنجابی شاعر نے میں رہی چاہتا ہوں اس کلام کو پڑھے وہ کافی دن ہو گئے، اور بس یہ سمجھے کہ اس کلام کا ترجمہ کیا شاعر نے پنجابی میں. کہتا ہے، کہا اے سونیا نالو سونا اے سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا مولا ویکھاوے سانو مولا ویکھاوے سانو جلوہ حضور دا مولا ویکھاوے سانو جلوہ حضور دا سونیا نالو سونا سونیا نالو سونا مکی مدنی جیا سونا رب نے لاہور بنونا مکی مدنی جیا سونا رب نے لاہور بنونا وکھرا بنایا سب تو وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا بنایا سب تو نقشہ غوثہ قطبانہ کا غوثہ قطبانہ کا سارے جگ دائے داتا غوثہ قطبانہ کا سارے جگ دائے داتا ہر کوئی کھاندہ یارو ہر کوئی کھاندہ یارو صدقہ حضور دا ہر کوئی کھاندہ یارو صدقہ حضور دا سونیا نالو سونا مکھی مدنی دیا سونا مکھی مدنی دیا سونا رب نے لاہور بنونا مکھی مدنی دیا سونا رب نے لاہور بنونا وکھرا بنایا سب تو وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا سونیا نالو سونا چمن والی سب تھاواں چمن والی سب تھاواں ٹھنڈیاں روزے دیاں چھاواں چمن والی سب تھاواں ٹھنڈیاں روزے دیاں چھاواں انہاں اکھیاں نال ویکھاں روزہ حضور دا انہاں
اکھیاں نال ویکھاں روزہ اور پانچواں سی یہاں پانچواں سی اس طرح لکھا پنجابی شاعر نے کہ زہرا حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر زہرا حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر بڑیائی شانہ والا بڑیائی شانہ والا کن باحضور دا بڑیائی شانہ والا کن باحضور دا سنیاں نالو اور اب آخر میں پیروں کے پیر کی قوت پیروں کے پیر نے حکم نہیں دیا میں نہیں پڑھ رہا ہوں منقبت کیا ہے منقبت کیا ہے معروضہ ہے بزرگوں سے پاکی بارگاہ میں معروضہ ہے کہتا ہے شاعر کہ میرے لب پہ رات دن ہے میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم تیرے ذکر سے بنے میرے کام غوث اعظم میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری میرے کام آ رہا ہے میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ میرے عشق کو عطا کر وہ دوام غوث اعظم میری قمرودی احمد علی شاہ کہتی ہیں کہ میرے دل کو دل بنا دے میرے دل کو دل بنا دے میرے گھر کو جگمگا دے یا غوث میرے دل کو دل بنا دے میرے گھر کو جگمگا دے تیری دید کا ہوں طالب لب بام غوث اعظم میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم ہے انہی کے روخ سے روشن مہ مہر اور انجم ہے انہی کے روخ سے روشن مہ مہر اور انجم
میری صبح غوث اعظم، میری صبح غوث اعظم، میری شام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم۔ بیاض الفت کے ہر ورق پر ادیب میں نے یہی لکھا ہے، بیاض الفت کے ہر ورق پر ادیب میں نے یہی لکھا ہے، میں تم پہ قربان غوث اعظم، میں تم پہ قربان غوث اعظم، میں تم پہ قربان غوث اعظم، میں تم پہ قربان غوث اعظم۔ الحاج محمد یوسف میمن نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اسی دوران محترم شخصیات اس محفل کی رونق بنے، عالمی شہرت یافتہ سلاخہ الحاج محمد شہباز قمر فریدی عراق قاری شاہد محمود تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت ہی ممتاز محترم شاعر مبلغ حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ بدر القادری صاحب تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پہلی ملاقات ہے لیکن آپ کے افکار مجھ تک پہنچے تھے ماشاءاللہ، اور یو کے میں ایک صاحب نے مجھے ان کی کتب دی تھی، اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں QTV پر آپ کی شاعری کے تعلق سے پروگرام میں پیش کروں گا۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ چند اشعار مجھے پیش کرنے ہیں۔ سو تو نہیں گئے نا؟ تھکے بھی تو نہیں ہیں؟ جب خاموش ہو جاتے ہیں نا ایسے لگتا ہے جیسے تھک گئے ہیں۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گیا ہے۔ نہیں تھکے نا؟ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے رسالت، ارے حیدری، ارے غوثیہ۔ چند اشعار مجھے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیش کرنے ہیں آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں میں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں اس لیے کہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے، بس کھڑے ہو کر آگے ہونے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے جتنا آگے ہو سکتے ہیں وہی ہو پائیں گے۔ جس کو ڈچ لینگویج میں کھسکنا کہتے ہیں، اتنا آگے ہو جائے بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، اور مجھے پتا ہے کہ میں بھی کسی قدر نیا نہیں ہوں آپ کے لیے، آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے نیا ہوں، یا لائیو بہت سے لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، لیکن پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کسی کے لیے نئی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کلام میں میں اکیلا نہیں رہوں گا، آپ بھی ساتھ مل جائیں گے کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، اور وہیں پہ
تھم گئی ایک بار گردش دوراں، وہیں پہ تھم گئی ایک بار در گردش دوراں، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب دائی حلیمہ آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے مکے میں آئی تھی، آقا علیہ السلام کو گود لے لیا، آقا علیہ السلام نے دائی حلیمہ کا انتخاب کر لیا۔ جب حضرت عبد المطلب نے دائی حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کر لیا اور گود دیا، پرورش کے لیے لے کر جا رہی تھی بنو سعد کی وادی میں، خیال آیا بڑا عرصہ ہوا مکے میں نہیں آئی تھی، آج شوہر بھی ساتھ ہیں، بیٹا بھی ساتھ ہے، بیٹی بھی ساتھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں گود لیا ہے وہ بھی ساتھ ہیں، بہت زمانہ ہوا کعبے کا طواف نہیں کیا، حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، بس اسی یقین سے مطاف میں آئیں، کعبے کا طواف کیا، طواف کر کے حجر اسود تک پہنچی، آقا علیہ السلام کو گود میں اٹھا رکھا ہے، اس خیال سے کہ حجر اسود کا بوسہ دوں، اپنا چہرہ حجر اسود تک کیا، بوسہ دیا، اب اس خیال سے کہ مصطفیٰ کو حجر اسود کا بوسہ دلاؤں، چہرہ مصطفیٰ حجر اسود تک کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی چہرہ مصطفیٰ حجر اسود تک نہیں پہنچا ہے کہ حجر اسود دیوار کعبہ سے نکل کر چہرہ مصطفیٰ کو بوسہ دے دیتا ہے، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، اور وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ اور جب مسلمان مر جاتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی ہندو نے بھی ایک مسلمان سے سوال کیا تھا اور بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم تو جلاتے ہیں، تم دفناتے ہو؟ کوئی آپ جیسا ہی تھا، اس نے کہا ہاں، کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دبایا جاتا ہے۔ پیر صاحب نے اسی کی ترجمانی شعر نظر ہے آپ کی کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ اور معراج کے تعلق سے یہ رجب کا مہینہ ہے، شعر دیکھیے کیسا نازک ہے کہ طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔ طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔ بہت طویل ہے یہ کلام، ایک شعر مجھے اور یاد آیا کہ جناب آمنہ اٹھیں بلائیں لینے کو، جناب آمنہ اٹھیں بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے۔ اور جو شعر میرا اور آپ کا مدعا ہے، میں اس شعر پر پہنچ گیا ہوں، جو منزل ہے مقطع میرے لیے بھی خوشخبری اور آپ کے لیے بھی خوشخبری۔ اور اس شعر پر میری خواہش ہے کہ آپ ہاتھوں کو بلند کر کے اتنی بلند سبحان اللہ کہیں کہ یہ در و دیوار کی گواہ بن جائیں کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔
نصیر ان کے سوا کے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا۔ اعظم چشتی فرماتے ہیں کہ تو میرا محبوب نی ڈٹھا، جنو ویکھ کے چن شرماوے، او بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، اور جیو جاوے سیر چمن دی، سارا گلشن سیس نواوے، اور جیو پاوے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے، اور جیو پاوے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے۔ صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، او کیڑا ایتھے گن گن دسے، جتھے گنتی بھی مک جاوے۔ اور اعظم ایڈا سونا ماہی، اعظم ایڈا سونا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا۔ ایک شعر، دو اشعار تابش دہلوی کے میں نظر کرنا چاہتا ہوں اسی کی گرہ میں، کہ جمال مصطفیٰ کی ایک تجلی، نگاہ شوق یہ عالم بہت ہے۔ جمال مصطفیٰ کی ایک تجلی، نگاہ شوق یہ عالم بہت ہے، اور نہیں چھوڑوں گا دامان محمد، نہیں چھوڑوں گا دامان محمد، ابھی دستے طلب میں دم بہت ہے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے سر اٹھا کے چلے۔ میرے ایوان کی بہت ہی ممتاز و محترم معتبر شخصیت، میں افکار و خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا افتخار چشتی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے افکار عالی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ غوثیہ۔